الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز سامعین کرام، سالانہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد کے اندر یہ بھائی سکندر صاحب محفل کر رہے ہیں۔ تقریر میرے استاد محترم خطیب پاکستان عظیم مقتدان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری حافظ پروفیسر محمد عباس مقصودی صاحب دامت و برکاتہ مالیہ کی ہے۔ بھائی صاحب نے نعت کے لیے کہا ہے، میں نے تقریر کے اندر بھی شرکت بالکل استاد جس طرح استاد دا حکم ہے کہ پتر تقریر والے کوئی گل تاکہ عوام تک پہنچے تے نعت خان جڑے انہوں الحمدللہ شعر پڑھتے ہیں صرف 5 منٹ، اس تو بعد علامہ صاحب دا تقریر انشاءاللہ اسی سنا گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ فرماندا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں رب یہی چاہتا ہوں کہ کریم آقا کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دوں اور ان کو خوب پاک کر دوں، اور وہ ایسے پاک ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار ان کے ساتھ نسبت ملا لیتا ہے وہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ تے کوئی خرچہ نہیں ہوندا، محبت نال کہو سبحان اللہ، تے پرچہ بھی نہیں ہوندا الحمدللہ، پرچہ تو اسی ڈردے بھی نہیں، اچھی کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ پرچہ ہوئے گا تو خیر کوئی ٹینشن نہیں لینی، لبیک اللہ دے بڑے پرچے ہوئے الحمدللہ، اسا ذرا برابر نہیں، اے اسا ہاتھ صرف رکھے حضور دی عزت واسطے ہے، آیا اگر ہتھ کڑیاں لگ جاویں سانو کوئی پرواہ نہیں، اے جڑی گردناں سے رکھیا حضور واسطے رکھیا، اور سانو کیڑی ضرورت ہے؟ حضور دی عزت نہ ہوئے تو پھر سانو کیویں؟ او فائدی تھا چول ماری سی نا تے الحمدللہ لبیک اللہ پھر واپس ہویا کہ نہیں ہویا سی انشاءاللہ۔ اے ایسا گردناں حضور واسطے رکھیا، سانو کوئی ٹینشن نہیں، تسی ایک باری کہو نا سبحان اللہ۔ رب کی فرماندہ کہ ایسے لوگ یہ اعلیٰ اتنی ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ جو نسبت ملا لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا یہ پاک ہو جائیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں، آؤ حسین کا ذکر ہے کیا؟ میرے حسین پاک نے کیا کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ حسین کا نام لے لیا تو ہم حسینی ہو گئے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ نام لینے سے حسینی نہیں بنتا ہے، یہ دیگے بنا لینا سے حسینی بن جاتا ہے، یہ حسینی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، علامہ صاحب بتائیں گے کہ حسینی ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہاں ایسے ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ میں بتاتا ہوں، امام علی مقام امام حسین میں کربلا میں گئے کیوں؟ کوئی زمین کا رولا تھا، کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی پیسے ٹکے کا مسئلہ تھا؟ ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ امام علی مقام امام حسین بیعت نہیں کی ہے، ووٹ نہیں دیا ہے۔ آج ہم کوئی نتو کتو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں ہم سپورٹ اور ہر طرح کا ووٹ اسی کو دیں گے جو رسول اللہ کی عزت کرے گا۔ کہو سبحان اللہ، روسے سے نہیں، ناراض نہیں، کہو سبحان اللہ۔ میں اپنے ابے واسطے نہیں ووٹ مانگتا پیا یا سپورٹ مانگتا پیا، میں تو رسول اللہ کی عزت واسطے کہہ رہا ہے۔ جیڑا بھی کہے باویں کوئی پی ٹی آئی والا ہوئے، نون والا ہوئے، تحریک لبیک والا ہوئے، جیڑا حضور دی عزت کرے گا اسی تو اسے نال کہو گے نا، کہو سبحان اللہ۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، انہوں نے ظلم کو روکنے کے لیے کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، نماز سے دور ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، یہ سب جو جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے تھے، جتنے نیک کام کرنے والے تھے، وہ ان سے دور ہو گیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینے والا ہوں، میں تو ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں
جو جس پہ خدا بھی راضی ہو، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ میرے مسلمان بھائی آخر میں آتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کربلا میں گئے، کربلا کی سرزمین کے اندر گئے۔ آپ نے سنا ہے کربلا کے اندر گئے، ہم کہتے ہیں حسینی ہے، میں نے کہا چل مانتے ہیں۔ حسین جب کربلا میں گئے وہاں کر کیا کیا تھا؟ نیزے کر رہے تھے، تیر برست رہے تھے، تلواریں کر رہی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم میرے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ میرے حسین نے دو کام وہاں کیے۔ پہلا کام کہ ظالم کی حمایت نہیں کی ہے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ظالم کی حمایت نہیں کی ہے۔ کربلا کے اندر دو کام کیے ہیں، پہلا کہ نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نماز میرے حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ دوسرا سر تن سے جدا ہوتا ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جس علماء سے سنیں گے یہی بتائے گا کہ امام علی مقام امام حسین نے سر تن سے جدا بھی ہو گیا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی نے کیا، میں کہو سبحان اللہ، نیکی واسطے آئے ہونا، کہو سبحان اللہ۔ نہیں پیسے کی ضرورت، مہربانی پیسے تسی محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے دو کام نہیں چھوڑی ہے، ایک نماز نہیں چھوڑی ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ کہ آج کہتے ہیں میں حسینی ہوں حسینی ہوں، میں نے کہا سامنے آ، خدا کی عزت کی قسم اگر تو پورا قرآن سنا دیتا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ پورا قرآن سنا دے اور ان کی کتابوں کے اندر کلمہ دکھا دے، میں ان کے مذہب پہ آ جاتا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو میں حسینی ہوں، میں قرآن بھی سنا کے بتاتا ہوں اور اپنا کلمہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں کہ اگر حسینی بننا ہے کہ نام لینے سے نہیں، اگر حسینی بننا ہے تو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔